کیا ہے؟ الذین، ان لوگوں سے غمگین نہ ہو جو سارعون فی الکفر، جو تیرا اسلام چھوڑ کر کفر میں جلدی جلدی جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کو بھی ہے کہ جلدی نہ جائیں، لیکن جا رہے ہیں تو بھی تو بتا رہا ہے جلدی جلدی کفر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے حبیب، گھبراؤ نہیں۔ کیوں؟ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آمنا، ہم ایمان لائے، صرف منہ سے کہا، فلم تؤمن قلوبہم، ان کے دل تو مومن ہوئے ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات واضح ہو، کتنی واضح ہو، پتہ لگ گیا کہ صرف زبانی کلامی ہے۔ تو جب ابھی سورہ مائدہ میں ابھی میں لفظ کہنے لگا ہوں، ابھی غدیر تو ابھی آیا نہیں، یا غدیر سے پہلے 7 نمبر غدیر ہے اسی میں، اسی صورت میں۔ معلومہ جو پہلے ہیں انہوں نے صرف منہ سے آمنا کہا، دل سے نہیں۔ ہمیں بھی لگتا ایسا ہے کہ اللہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ یہ بخن غدیر پہ بھی منہ سے کہیں گے، دل سے نہیں ہے۔ یہ انہوں نے صرف زبان سے یا منہ سے کہا آمنا، دل سے انہوں نے آمنا نہیں کہا۔ اب یہ کون ہے؟ پہلے ہم اسلام کے سب سے بڑے دشمن، ذرا میں نام نہیں لینا، کتنی 295 شروع ہو گئی ہے، نام نہیں لینا، لیکن حقیقت میں بتا رہا ہوں۔ حقیقت اس کی طرح میں 4 دن سے میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی اے پشتوان کے والی آپ سمجھ لیں۔ من اللہ، اچھا یہاں وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، دوسرے دشمن کون ہیں؟ یہودی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اس وقت سے دشمنی شروع۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا گزر گیا زمانہ، تب دشمنی، پھر 500 سال فترۃ من الرسول آئے، کوئی رسول 500 سال کوئی رسول نہیں آیا، وہ بھی شامل کر لیا۔ پھر حضور 40 سال کا پہلا دور، 23 سال کا نبوت کا دور، اب بھی دشمن ہیں۔ تو پھر اتنے سالوں کی 100 سالوں کی دشمنی میں انہوں نے تو بہت کام کیا۔ ہادی، یہ من الذین ہادوا، کیا کرتے ہیں؟ اب اللہ ان کی حقیقت، وہ اتنے کیوں دشمن ہیں؟ کہا سماعون للکذب، یہ جھوٹ بولتے بھی ہیں، جھوٹ سنتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں۔ آپ تو قبول کرتے ہیں، کیا قبول کر رہے ہیں؟ جھوٹ، باطل کو سنتے ہیں، زیادہ سننے والے، صرف سننے والے نہیں، سماعون لقوم آخرین، کچھ ہیں ان کے علماء یہود، ان کی تیرے پاس آ کے تیری انہیں جاسوسی کرتے ہیں۔ باطل کو باطل پر ہے، اور پھر تیری جاسوسی آگے لگتا ہے ہمارے ہے، لیکن اندر سے جاسوس ہے۔ یہ خطرناک، ان سے بھی زیادہ خطرناک۔ یہ سارے آگے جاسوسی کرتے ہیں، ان کی لم یاتو، جن کی یہ جاسوسی علماء کی کرتے ہیں، وہ تو تیرے پاس کبھی آئے ہی نہیں۔ تیرے جیسا رحمت للعالمین، اور تیرے پاس نہ آئے، مدینے میں رہے، اور توحید کو بھی دکھ ہو رہا ہے، تیرے پاس آنے چاہیے۔ آگے ہم جس پہ بحث ہو لیا 4-5 دن سے، اللہ کے لیے سمجھ آ جائے کیا کرتے ہیں۔ اصل مین کام منافقین کا اور مین کام ان یہودیوں کا کیا ہے؟ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہم، یہ تیرے کلمہ ولایت کو بدلنا چاہتے ہیں۔ خوش ہو جاؤ۔ اصل ان کا کام کیا ہے؟ کلمہ ولایت۔ کیا اللہ کو علم نہیں کلمہ ولایت بدلے کہ اللہ ازل سے واقف ہے؟ تو اب اللہ نے کلمہ ولایت کو اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا، لاکھوں گنا
منافقین آئیں، کروڑوں یہودی آئیں، اسلام پر ذرا سے بھی آنچ نہیں آ سکتی۔ اللہ کیا ہوگا؟ کیوں کہ اللہ نے نبی بنانے سے، اب بات شروع ہوگی میرے بھائی، اللہ نے نبی بنانے سے پہلے نبی کے لیے ایک شرط رکھ دی، نبی بنے گا ہی وہی جو معصوم ہوگا۔ اور سمجھ آئے اتنی بڑی نبی وہ بنے گا جو معصوم ہوگا۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم نبی بنائیں گے عصمت کی بنا پہ، عصمت ہوگی ہم نبی بنائیں گے۔ جب نبی بنے گا ہی معصوم تو پھر گلت مک گئی، پھر جتنے غیر معصوم ہیں نہ نبی بن سکتے ہیں۔ جان حسین نبی جان چھوٹ گئی ہے، بات ختم ہو گئی، جہاں ختم ہو گئی۔ اللہ اب یہ سلسلہ نبوت کا عصمت کے حوالے سے چلتا 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 5000 سال پریشان ہو گئے۔ میرے وقت کے لیے کچھ پڑھ لیا۔ 5000 سال سرکار دو عالم تک جناب آدم سے 6000 سال، جناب عیسیٰ علیہ السلام 1000 سال پہلے، وہ 500 ملا گیا۔ 5000 سال تک عصمت کا رشتہ چلتا رہا، نبی معصوم ہوتے رہے، اتنا ان کو پکا ہو گیا کہ نبی بنتا ہی معصوم ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ وہاں ہر نبی کی شادی ہو رہی ہے، اولاد ہو رہی ہے معصوم، باپ معصوم ہوگا تو بیٹا معصوم آئے گا، باپ معصوم ہوگا بیٹا معصوم۔ اب یہ عصمت کا تعلق توحید کے لیے، جسے آگے نبی بنانا ہے اس کے اولاد میں، اسے کیا بنا دے گا؟ معصوم۔ لیکن شرط ہے کہ باپ معصوم ہو، پھر کوئی معصوم نہیں بنتا جب تک ماں باپ معصوم نہ ہو۔ کچھ نہیں ہوئے بنص قرآن۔ اب جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، یہاں آ کر اللہ نے خلقت کا نظام صرف جناب عیسیٰ کی ذات میں بدل دیا، نبی میں بدلا، نبی میں، عوام میں نہیں، نبی کی تخلیق کو بدل دیا، خلقت کو بدل دیا۔ پہلے آتے تھے نبی معصوم ہو کر ماں باپ کے حوالے سے، یہاں ماں رکھی باپ بنایا ہی نہیں۔ سمجھ آگے میرا بچہ، جناب عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، جان کے لیے اکیلی بی بی مریم، اکیلی، حالانکہ کائنات بنا سکتا ہے، 1,24,000 بنائے، اگر ایک اور بنا دیتا، اور مگر نہیں بنانا، دلیل ہے کہ اللہ ایک اصول بنانا چاہتا ہے۔ پہلے نبوت چلتی رہی عصمت کے تحت، آج ایک اور شرط بڑھا رہے ہیں، اسے طہارت کہتے ہیں۔ اب جو نبی آگے آئے گا وہ معصوم بھی ہوگا، طاہر بھی ہوگا۔ وہ معصوم جو بنے گا طاہر، باپ ہے نہیں، جانے ہو، باپ ہے نہیں، باپ ہوتا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی معصوم ہوتا، باپ ہوتا وہ بھی معصوم بن گیا، لیکن باپ ہے نہیں۔ اب بنانا ہے معصوم بھی اور طاہر بھی۔ جناب عیسیٰ کو معصوم بھی بنانا ہے، طاہر بھی بنانا ہے۔ پھر طاہر معصوم بننے کے لیے خالق کی ضرورت نہیں، عامل کی ضرورت ہے۔ پھر کون بنائے گا؟ جناب عیسیٰ کو جو وجود دے گا، جو کمال دے گا، طہارت بھی عصمت بھی، تو کون دے گا؟ جو اولے الامر ہوگا۔ اولے الامر کون ہوگا؟ جناب جبریل اولے الامر نہیں۔ پھر ترجمے ان کے غلط ہو گئے، جنہوں نے لکھا ہے پاکستان میں جبریل نے مریم کی جیب میں روح پھونکی، یہ جیب والی بات نہیں۔
گردن بنا سے قرآن عامر سے بنتے. جبریل اولے العامر نہیں تو پھر کون ہوگا اولے العامر؟ نبی تو سارے گزر گئے. پھر کون ہے جو اولے العامر ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس اولے العامر کو علی ابن ابی طالب. خوش ہو میرے بچے. نعرہ حیدری حیدری. بی بی مریم کے کمرے میں علی علیہ السلام مجھے آتی ہے مگر میں وقت عامر سے بنا کے عامر سے جو بچہ بغیر باپ کے عامر سے بنے گا عدل الہی میں اس کی ماں کا معصوم ہونا ضروری ہے. شادی آیا اس کی ماں کا بطول ہونا ضروری ہے. مریم بطول ہے یا نہیں؟ کیوں ہے کہ بیٹا شوہر نہیں ہے, بیٹا بن گیا کس سے بنا؟ عامر سے. تاکہ یہ پتا چلے عامر سے بننے والے کی ماں پھر بھی معصوم ہوتی ہے. بچہ بھی ہوتا ہے اور ہوتے بھی معصوم. یہ کس لیے بنایا؟ نمونے کے لیے. جناب عیسیٰ بہتر دکھائی سے جناب عیسیٰ کی خلقت عامر سے بنا کے نمونے میں بنائی. اگر کل میں نے جملہ کہا تو میں پھر کہوں گا. اسی عیسیٰ کو عامر سے بنا کے چوتھے آسمان میں بٹھا کے کہا علی کے اولے الامر بیٹے کا انتظار کر. حیدری میرے بھائی کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان میں بیٹھ رہے ہیں؟ آپ بھی بیٹھے ہیں. کس کے انتظار میں ہیں؟ منتظر کے. پھر دنیا کو دیکھے جب منتظر کے ہیں. چونکہ جناب عیسیٰ کو عامر سے بنایا بطور نمونہ. اب جناب عیسیٰ کے بعد کلمہ پھر کن سے شروع ہوا؟ ہاں گھبراؤ نہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟ روح اللہ. عامر سے بنے نام ہم کیا ہو گیا؟ روح اللہ. ادھر عیسیٰ لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ. اب اگلا کلمہ بلا فصل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگلا کلمہ بلا فاصل لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ. اب تینوں کلمے اکٹھے ہو گئے یا نہیں؟ اور یہی کلمے اللہ اپنی کائنات میں انہی کے ذریعہ اصل دین چلانا چاہتا. اب پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی یا نہیں؟ نبوتیں چلی گئی یا نہیں؟ ان کو صرف ماننا ہے, ان کی شریعت پہ عمل نہیں کرنا. سیانے بنو بچے, ان کی نمازیں شمازیں نہیں پڑھنی, بس ماننا ہے. اور مانے کیسے؟ 70 کے علاوہ باقی کسی نبی کا نام نہیں. اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں, میرے رسول کو خاتم مان لو, سارے مانے جائیں. کچھ نہیں ہوئے. کتنی آسانی ہے. نبی جین مانا, سارے نبی مانے گے. اب آ گئے کتنے؟ جناب اصل اب کلمہ بنا. اصل ادھر جناب عیسیٰ کے بعد اصل کلمہ بنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اولادہ المعصومین. یہ کلمے کتنے ہیں؟ وہ بچڑے تھی, وہ اسلام آباد میں رہنے والے تھی, وہ لاہوریوں تھی. تین ہے. وہ میرے بچے ہیں جو صرف ابھی تک بھی 2 کلمے پڑھتے ہیں, نمازیں کدھر گئی؟ اللہ کلمے بھی, محمد رسول اللہ کلمے بھی. چونکہ رسول نے تبلیغ ختم کر کے نبی نبوت نے ہونا ہے ختم. اب تبلیغ کا تصور ختم, اب حفاظت کا تصور ہے. جو امام ہوتا ہے وہ دین کا محافظ ہوتا ہے.
علی علیہ السلام کا مہدی آج بھی میرا 12واں محافظ موجود. اب یہی وجہ تھی جب اللہ نے دیکھا کہ عیسیٰ کے بعد ایک سورہ یہی سورہ بھیج کر کہ غدیر پر میں نے اپنا کلمہ مکمل کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. رسول سے کہا رسول اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو نے رسالت پہنچائی ہی نہیں. جلدی بات کر لینا ہے ایسے نہیں ایسے نہ میرا کتنی ضروری ہو گئی ولایت علی. رسول اللہ تو 23 سال سے تھے نا لیکن ولایت علی آج اعلان ہونا ہے. آیات آ چکی ہیں شروع ہو چکا ہے. اے رسول اگر تو نے نہ پہنچایا تو نے رسالت ہی نہیں پہنچائی. اللہ یہی کہنا چاہتا ہے رسول تو اعلان کر دے علی کی ولایت کا. ایک تو میرا دین مکمل ہو گیا اور دوسرا تیرے اعلان کے بعد جس نے علی کی ولایت نہیں مانی وہ سمجھ رہے اس تک تیری رسالت پہنچی ہی نہیں ہے. اللہ جانے رسول نے پھر اللہ نے کیا کہا واللہ یعصمک من الناس. معلوم ہوتا ہے غدیر تک ڈر باقی. ہائے 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 غدیر تک رسول کو اعلان کر دیا پچھلے پاؤں چلے جائیں گے. اب اللہ کہتا ہے چلے جائیں اب ہمیں انہیں ضرورت نہیں. 6000 سال ہو گئے حجت تمام ہو گئی اچھا بجلی گھر کے رکھ 1,20,000 روایت میں صحابہ تھے. 1,40,000 روایت ہے. یہ نہ صاحبان علم و بصیرت آپ تشریف رکھتے ہیں. اب جب اعلان ہو گیا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا بعد میں رسول نے خود بتایا 1,20,000 میں سے ماننے والے صرف 12 تھے. وہ میرے خیال خوش نہیں ہوئے. 6 مہاجرین میں سے 12 آدمی 12 ادھر رسول نے ایک گل آپ کی خوشخبری سنا. اب اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم. رسول فوراً آیا تھا آج میں نے دین تیرا مکمل کر دیا. آج کیا آج پہلے دین تھا مکمل نہیں تھا. علی کی ولایت آئی مکمل ہو گیا. جب دین ولایت سے مکمل ہوتا ہے پھر نمازیں بھی ویسے مکمل کر. میرا باہر جلدی جاوے جامع مسجد میں شادی وچ آج نماز پڑھا دے نہ کہ نماز وچ نہ دیتا نہ کہ نماز وچ نہ دیتا نہ مولوی کو سمجھا دے نہیں ہوندی باطل نماز تہاڈی تے نہ عملی جا دے. یہ ہو جائے گا تو سیاسی بڑی ساری گل اگر اجازت دیو تو میں وقت کی انہیں جی رکھنا جناب عیسیٰ سے اللہ نے طہارت کو شامل کر دیا نبوت اور طہارت کی مرکز ہے سیدہ پاک. اسی لیے بی بی کا نام ہے ام ابیہا. جب تشہد میں علی کی ولایت کی گواہی دے بی بی کی بھی ساتھ دے. چنگی نہیں لگی ٹیپ ہو جائے گی چلی جا رہی ہے دور تک جا رہی ہے. اشہد ان ساری آپ پر لے اشہد ان علی جان ایسے پڑھے اشہد ان علی جان امیر المومنین گواہی ہوگی نا. وَأَشْهَدُ أَنَّ
فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. پھر گواہی دے واشہد ان اولادہم المعصومین حجج اللہ علی الخلق اجمعین. اب 14 آ گئے یا نہیں؟ اب پڑھیں اللہم صلی علی پڑھو گے بچرا رکھو علی اسی کلمہ ولایت کی وجہ سے یہ سارے منافقین بھی مخالف تھے، یہودی بھی صرف کلمہ ولایت کے مخالف. دین ہو گیا مکمل، اب کوئی واجب نہیں، نیا کوئی حرام نہیں، نیا کوئی حلال نہیں. میں بڑی ساری کر چکا تسی نہ پہنچوتے تھے میں کی کرا. میں نے کہا نیا کوئی واجب نہیں، تقلید نئی واجب ہو رہی ہے. سارے بڑے سارے کابو تھے وہ صحیح. اب ترا جب دین مکمل ہو گیا نا، اب جو شریعت ہے مکمل، ہر شے مکمل. وہ ایسی خوشخبری سنانی ہے بڑی لیکن نماز ہر وقت حکم میں پڑھو، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا رکھو گے. اب اللہ نے آپ مومن صرف آپ کو نہیں، قیامت تک کے لیے کل علی کی ولایت ماننے والوں کے لیے ایک رعایت بھی دی اور ایک کام بھی سپرد دیا. پہلی رعایت دی یہ، اگر آپ کہو میں آیت پڑھ دیا کہ گئے ہو کلمہ من موادی، کلم کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کلمہ ولایت. اور یہ سارے ترجمے کر رہے ہیں، بات ہے، تحریر ہے، کلام ہے. کلام شلام نہیں ہوئے بچ رہے نہیں. خدا واسطے میں روز دلیلیں کہہ رہا ہوں. اب میں آیت پڑھتا ہوں سورہ فاتر 22 پارہ 10 نمبر آیت. فاتر اللہ کا نام ہے، اسی فاتر سے فاطمہ ہے. ہوئے ہوئے 22 پارہ 10 نمبر آیت. اس آیت کریمہ میں اللہ فرما رہا ہے من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جلدی جلدی اے علی کی ولایت اعلان ہو، کلمہ مکمل ہو چکا ہے. او میری مخلوق، جو تم میں سے عزت لینے کا ارادہ رکھتا ہے، عزت من کانا یرید العزت، جو عزت لینے کا، عزت پانے کا، باعزت ہونے کا، باعزت مرنے کا ارادہ رکھتا ہے. ارادہ رکھتا ہے. کانا یریدو، کانا جب لگے نا عربی میں قاعدہ ہے یریدو فعل مضارع ارادہ یریدو تو استمرار پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں اعلان کر رہا ہوں، اعلان جو بھی ارادہ کر لے کس کا؟ عزت پانے کا. پوچھا کیا مولا عزت ہے کیا؟ فرمایا نماز نہیں، وہ حکم سے پڑھوائی ہے. یعنی خوش ہونے ہے. روزہ نہیں، حکم سے رکھوایا ہے. حج نہیں، حکم سے کروایا ہے. یہ عزت ولایت علیہ میں ابھی تک اس ولایت کے لیے کیا کہا؟ کانا یرید استمرار. استمرار جان دو دوام. اب اللہ اعلان کر کے کہتا ہے میرے بھائی اچھا او میری مخلوق، دین میرا مکمل ہو گیا، تیرے کمی تھی وہ پوری ہو گئی علی کی ولایت سے. دین میرا کامل ہو گیا، دین کو پرواہ ہی نہیں. اور تسی منو نہ منو، وہ تعالیٰ فائدہ مان لو. وہ فائدے میں جو رعایت دی ہے وہی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے سارے سمجھ جائیں. فرمایا جب 16 سال کے ہوتے ہو دین تبلیغ جو ہے نا شریعت لاگو ہو جاتی ہے. تم نے 16 سال کی عمر میں اس ولایت علی کو نہیں مانی. ہم کو شریک نہیں، ہمارا اعلان. آپ جوان ہو گئے، کچھ نہیں مانا، نہ مانا. جوانی گزار کل سن کے جو
جرا نہیں پہ سمجھا ہاتھ بان کے میں کہوں خدا واسطے ہوں سن لو جوانی گزر گئی نہیں مانا بڑھاپے تو ہے ہی بڑھاپے میں کئی درجہ ہے بڑھاپے میں چلو کبھی مان لو چلو کبھی مان لو چلو کبھی مان لو ہم اعلان ہمارا جاری اللہ کہتا ہے وہ کبھی مان لو ہاں اگر اپنی زندگی کی آخری رات میں مان لیا ہم ہور بنا دیں خوش ہوتا ہوں میرے بھٹے خوش ہور بنا دیں میرے صاحبان شاہ جی ہور بنا دیں گے ہور پیچھے کے نمازیں پڑھتا تھا مگر امام میں بھی پیچھے نماز نہیں پڑھنے دی تو وہ شائل آیا ہے نماز نہیں پڑھائی کا سیدھا جنت میں چلا جا معلوم ہو گیا شہادت نمازوں سے نہیں ملتی اقرار ولایت ہے میری کون سا بجا گی میرا بھائی خوش ہو میرے بھائی خوش ہو ساری عزت ہے اللہ کے لیے اب آگے کیا کہتے ہیں او جو کلمے وہ بدلتے تھے کلم کا ترجمہ انہوں نے بات الفاظ تحریر عبارت وہ ایسے نہ لکھتے ساری جان چوک رہے انہوں نے لکھ کے تو سانو ہے گہرے بات اور خدا کے لیے اب اللہ کہتا ہے الہ اللہ کی طرف یسعد الکلم الطیب کلمہ آگئی ہے یا نہیں یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ کلموں کو میں کہتا ہوں کلمہ ملا ہے ان کو بدل دیتے انہوں نے اور اب یہاں اللہ تفصیل سے کہتا ہے الہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں کیا چڑھتے ہیں کلم الطیب کلمہ طیبہ کلم ہے جمع اب چڑھنے والے 3 کم سے کم ہونے چاہیے 2 نہیں اب جب 3 ہے تو کلمے کتنے 3 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و اولاد المعصومین حجت اللہ کلمے 3 ہیں یا نہیں یہ تینوں کلمے چڑھتے ہیں یا سعید اپنے کمال کے لحاظ سعود کہتے ہیں سیڑھی کو سیڑھی کے ایسے کلمہ ہر کلمہ اپنے معیار سے چلتا ہے اپنی صفات سے چلتا ہے الہ یسعد الکلم الطیب کہاں جاتے ہیں او توحید کی بارگاہ کلمے میں یہ جا کے اللہ جو ہے وہ کیا نظام تصور کی محاورہ ہے تسی آنکھ امید سے اتنی ہونا وہ دنیا سے نہ کلمے چڑھتے ہیں آسمان کی طرف 3 میری آواز دور تک جا رہی ہے اور جو بھائی 2 کلمے پڑھتے ہیں علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے تیسرا جب تک نہیں ہوگا یہ 2 بھی نہیں چڑھیں گے موجہ کرو موجہ چڑھیں گے کتنی قرآن کا کہتا ہے کلم جمع ہے کلم جمع کم سے کم 3 کلمے چڑھتے ہیں وہ اس کی بارگاہ میں جانے کی فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ ہو اور قرآن اٹھا کے دیکھے 22واں پارہ سورہ فاتر 10 نمبر آیت تفسیر میں نے اسے ہر پہلو سے لکھ دیا تحریر کر دی ہے آپ کو سنانے کے لیے وقت کے حوالے ہو گئے فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ ہر کلمے کا عمل صالح اس کلمے کو چڑھاتا توحید کی بارگاہ میں پہنچا کے قبول کرواتا کیا کرواتا ہے عمل صالح کلمے کتنے ہیں شکر سارے پہ شکر دیگا میں پاس ہو گیا سی آج 3 کلمے چڑھتے ہیں جب 3 کلمے ہیں تو ان کا عمل صالح بھی 3 ہوگا ایک کلمہ اللہ کا اس کا عمل صالح ایک کلمہ محمد رسول اللہ اس کا عمل صالح
تیسرا کلمہ ہے علی ولی اللہ، اس کا عمل صالح دیکھا کرو دیو لوگا ہے دیو وہ پہنچاؤ خدا واسطے، اور یہ بات پوری دنیا میں جاری ہے۔ عمل صالح ہر کلمے کا اس کا عمل ہوتا ہے، اسے اٹھا کے لے کے منظور کرا دیتا ہے، قبول کرا دیتا ہے۔ پہلا ہے اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ، ساری دنیا بیٹھی ہے، فرمائیں اس کا عمل صالح کیا ہے؟ ہر کلمے کا عمل صالح ہے اس کلمے کی گواہی۔ سارے بڑوں میں راجی گواہی، گواہی کیا ہے؟ عمل گواہی۔ اب گواہی کیا ہوگی؟ لا الہ الا اللہ کی، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ مجھے نماز نہیں پڑھتے ہوئی نہیں تو پہلے وہ پتہ لگے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کیا ہے؟ گواہی کس کی؟ اللہ کے کلمے، یہ عمل صالح ہے اللہ کے کلمے۔ دوسرا ہے محمد رسول اللہ، یہ ہے کلمہ۔ اب دینی ہے ہم نے گواہی رسالت کی، پڑھتے ہیں واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ عمل صالح ہو گیا یا نہیں؟ عمل صالح دوسرا گواہی رسالت کی۔ وہ بابا علی ولی اللہ بھی تو کلمہ ہے، اس کی گواہی کیا ہوگی؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْلَادَهُ الْمَعْصُومِينَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، یہ ہے عمل صالح۔ نص قرآن، ادھر ادھر کی نہیں ہو رہی میرے بچے، قرآن کی نص ہے۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، عمل صالح اس کلمہ طیب کو اٹھا کر توحید پر لے جا کے مقبول کرا دیتے۔ اب آپ پڑھیں گے تینوں کلمے اور پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اچھا کتنی پڑھتی ہے؟ اچھا ہم پڑھنے کتنی چاہیے؟ میں تو سیدھے سو میں بھول گیا بھئی یار کلمے تین ہیں تو پھر عمل سارے گواہی کتنی ہوگی؟ پھر میں آکر اللہ کرے جیب ٹھیک ہے تو بنجے میں کو امریکہ تین پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا تو حافظ لگے آجا ساجی زیادہ یہ نہیں چھوڑے تھا آگے نہیں چھوڑے انشاءاللہ ان اگر میں وہ کام کے رگا دکھائے تو سے اے تین عمل صالح جہاں تک میری آواز آ رہی ہے خدا گواہ میں منبر پہ بیٹھو میرے سرکار نے مجھے حکم دیا ہے اسی محرم میں یہی پڑھنا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں چونکہ امام کی آمد قریب ہے تاکہ پہلے سے پتا چل جائے جب بقیت اللہ آئے تو کوئی منکر انکار نہ اب آپ جب گواہی دیتے عمل صالح اسے اٹھاتا ہے اللہ کی گواہی دیتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو اس کلمے کو اس نے اٹھا دیا کلمہ توحید پھر آپ پڑھتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اس نے رسالت کے کلمے کو اس گواہی نے اٹھا دیا جو یہاں رک جاتے ہیں جب تک یہ نہیں اٹھے گا اللہ نے ولایت کو ایسا کر دیا ہے اس کے بغیر اللہ کا کلمہ اٹھتا ہی نہیں نہ رسول کا کلمہ تو تیسرا کلمہ کس کا ہوگا علی جب تک میرے بھائیوں نماز میں تو خیال بولا زور ہو نہیں بنتی آج میں اسلام آباد یونیورسٹی تک پہنچا جب تک آپ علی ولی اللہ کی گواہی دے کر عمل صالح نہیں کریں گے پہلے دو اٹھیں گے ہی جب نہیں اٹھیں گے وہ نماز منہ پہ باقی
ضروری ہے یا نہیں؟ وہ بچڑے ضروری ہے یا نہیں؟ یہ نہیں دیکھا لینا پیچھے ہم جس پہ لائے ہیں شادی شکی کرتی ہاتھ اچھا کی نہیں رہا سمجھ آگئے میرا بچہ جنگ صفین سے جناب علی واپس آئے جلدی فوج ساتھ ہے تو ان میں سے کچھ آدمیوں نے آ کے جناب علی سے کہا بولا آپ اپنی ولایت تو ہمیں بتائیں آپ کی ولایت کتنی ہے؟ میرے امام نے فرمایا تم میری ولایت کا تحمل نہیں رکھ سکتے تحمل سمجھ گیا فرمایا میں تھوڑی ولایت کا اعلان کروں گا کہ تحمل ہو گیا پھر زیادہ کریں 60,000 میں سے کتاب ابھی بھی میرے گھر رکھی ہوئی ہے بیٹھ جا بچڑا بیٹھ جا 60,000 میں سے 70 آدمی جناب علی نے خود چنے 70 میں سے 7 چنے ان 7 کو لے آئے علی چننے والے میرے مولا سبحان اللہ آ کے بیٹھ گئے کمرے میں جو ہی آئینہ بچھایا علی علیہ السلام کو بھی لگا فرمایا میں پہلے بتاؤں گا تھوڑی سی اگر تمہیں برداشت کر لی اور بتا انہوں نے کہا مولا کہ برداشت کی بات کیا ہوئی ابھی آپ کے ساتھ جنگ صفین میں جانے دینے کے لیے چلے گئے آپ کی سننے نہیں سننے دے گئے سرکار نے فرمایا یہ سننے میں بھی بھاری ہے انہوں نے کہا مولا ہم سامنے بیٹھے ہیں قبول کر لیں گے سنے گا میں جملہ کہوں جناب علی نے پہلے توحید کی حمد و ثنا کر کے توحید کی خیال کرائے حمد و ثنا کر کے کہا انا الاول انا الآخر انا الظاہر انا الباطن انا المحیی انا الممید میں ہی اول ہوں میں ہی آخر ہوں میں ہی ظاہر ہوں میں ہی باطن ہوں میں ہی زندہ کرنے والا ہوں میں ہی مارنے والا ہوں خوش ہو بچے کچھ بھاگ گئے کنڈی کھولیں گے نکل جائے باہر کنڈی کھلتی نہیں وہ جن کی کنڈی علی لگائے جن کے تالے لگاتے تھے وہ علی کے بغیر کھلیں گے پھر آپ کی بڑی آ جاؤ بیٹھ جاؤ انہیں کہ سنگ آپ ایسے بھی لگ گئے فرمایا تمہیں پتہ میں کیا ہے نہیں سن میں یہ آکھے انا الاول رسول پر سب سے پہلا ایمان لانے والا میں خوش ہو بچے خوش ہو انا الآخر رسول سے سب سے آخر میں جدا ہونے والا میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گیا میں ہی ظاہر اور باطن ظاہر اور باطن میں میں ہی رسول کی مدد کرنے والا میں ہی زندہ کرنے والا رسول کی سنت کو میں ہی زندہ کرنے والا اور ان کے دشمنوں کو میں ہی تو مارنے والا سنگھ پہلے کیوں نہیں بتایا آج اپنے وقت کے اندر بات کو مکمل کرنا ہے آج کل میں جناب مسلم کی شہادت پڑھی آج ان کے 2 بچوں کی شہادت عمر بتا دوں کہ جن کی چھوٹی اولاد ہے وہ اس بات پر ذرا غور کرے بڑا محمد اس کی عمر ہے 9 سال اور چھوٹا ہے ابراہیم اس کی عمر 7 سال یہ کوفے میں ہے جناب مسلم کے ساتھ یہ پہلے یہ جناب حامی بن عروہ ایک صحابی تھے ان کے گھر رہتے جب پتہ لگا نا جناب مسلمین کے گھر گئے اس کو مار دیا گیا قتل کر دیا گیا اس نے بتایا نہیں کہ مسلم میرے گھر اللہ اکبر جب شہید ہو گئے جناب مسلم نے دونوں شہزادوں کو لیا اس کے گھر سے باہر آئے قاضی شریح تھے اگر نام سنا ہو قاضی شریح کو میرے آقا مسلم نے بلا کے دونوں بچوں کے ہاتھوں سے پکڑا کے کہا انہیں گھر لے جاؤ جناب حانی کی شہادت ہو گئی اپنے گھر رکھو دوسرا جملہ کہوں اگر رونا ہے کوشش کرنا شریح
کہ انہیں مدینے پہنچانا شاید اپنی ماں کو مل سکے. اجرکم اللہ اجرکم. چنانچہ کہتے ہیں میں نے لے لیے بچے, میں نے کہا میں کوشش کروں گا. گھر آئے, گھر آ کے رات کو ایک قافلہ جاتا تھا مدینے. اس نے اپنے بیٹے سے کہا او فلان دروازے سے, دروازے ہر دوسرے پہ گئے ہو, یہ دروازہ جا رہا ہے مدینے کی طرف, وہاں قافلہ جا رہا ہے, کہ بچوں کو جا کے ان کا اسی کے حوالے کرو. جب وہ لے کے گیا نا تو قافلہ ذرا جا چکا. آئے آئے ابھی تھا شہر میں, بچوں سے کہا وہ جا رہا ہے قافلہ, دوڑ کے ان کے پاس پہنچا. اب جب یہ چلے نا تو قافلہ مڑ گیا, رات کا اندھیرا تھا, اور یہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے قافلہ کہیں دور نکل گیا. انہیں خبر نہ رہی قافلہ کہاں ہے. کوفے کے ارد گرد ساری رات ہائے 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 شہزادے گھومتے رہے. صبح سویرے ایک انسپیکٹر پولیس نے جب بچوں کو دیکھا کھڑے کے قریب, آپ کون ہیں؟ انتم این انتم, کون ہے؟ فرمایا نحن الیتامی, ہم یتیم. میرے خیال بہت بڑی بات ہے. جن کے بیٹے مسلم ابن عقیل, یہ شخص ابن زیاد کے پاس لے گیا. یہ مسلم ابن عقیل کے بچے تھے, یہ مل گئے. اس نے جناب ایک مشکور نامی دروغہ, اندر سے یہ مومن تھا, خیال کرا نہیں بتایا اس نے. کیا کہتے ہیں ابن زیاد کے بچے کون ہیں؟ کہتا ہے یہ 2 بچے ہیں, جا کے انہیں قید کر دو, جتنی تکلیف پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ. ایک روٹی دینا 24 گھنٹے میں, گرم پانی دینا. ماحول بناتے ہیں نا تو یہ لے جاؤ. اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ بچے کون. اس نے آ کے گھر میں 2 قید خانے تھے آمنے سامنے. ایک کو محمد کو ادھر قید کر دیا, چھوٹے کو ادھر قید کر, دونوں قید. وقت پہ آ کے ایک روٹی اور گرم پانی دیتا تھا. روزانہ محمد کا یہ وتیرہ تھا, صبح اٹھتے ہی پوچھتا ابراہیم کیا حال ہے. میرا خیال توجہ نہیں فرمائی. ہائے ہائے اجرکم اللہ سید ابراہیم کیا حال ہے. جواب دیتا, ساتھ ایک کمرہ تھا اس کے جیل کا. ہاں بھائی بہت بہتر ہے. بچہ کے بچہ بھائی سے تھا. سال گزر گیا, سال. جب سال کا نیا دوسرے سال کا پہلا دن آیا نا, اٹھتے ہی صبح محمد نے کہا ابراہیم کیا حال ہے. جواب نہیں آیا. سمجھ لیا میں کتنا بڑا مسائل کہا ہے. خدا کا جب جواب نہیں آیا پھر کہا, جواب نہیں آیا. جب تیسری مرتبہ جواب نہیں آیا, ہائے نکلی بھائی. اتنے میں یہ مشکور دروغ آیا, کھانا لے کے, کیا کھانا رکھ دے. خدا کے لیے میرا بھائی 3 مرتبہ میں نے بلایا. میں لگتا ایسے کہیں مارنا گیا, ذرا دروازہ کھول. پہلے تو اسی مشکل شروع کی. اس نے کہا خدا کے لیے دروازہ کھول, میں دیکھوں کیا حال. جو ہی دروازہ کھولا, بتاؤں روایت میں بہت سخت روایت کہ بچہ منہ کے بل گرا ہوا. اس نے جھک کر اس کے کان میں بھائی کے کہا بھائی ابراہیم اماں آ گئی. لگا رونا نہیں آیا. سیدہ سے قبول فرمائے ماں ملنے آ گئی ہے بھائی. یا اماں کا ہاتھ رہا. محمد نے گلے لگائے, آنکھیں کھولو, ماں محمد نے تمہیں جگانا, کیا حال ہے. ٹھیک ہو بھائی, ملا مل کے تھوڑی دیر کے لیے. یہ مشغول کیا نا اندر کہ تم اکیلے تھے, کہنے لگے ایسے رہے, سال ہو گیا قید میں رہیں گے. بہتر ہے ہم کیوں نہ بتا دیں مشغول کو, بتا دیں. اندر سے انہیں نہیں پتا, بتا دیں کہ ہم کون ہیں. جو ہی آیا نا مشغول بیٹھا, انہوں نے کہا ہماری ایک التجا ہے. پہلے تو غصے میں ہو گیا, مجھے خبر نہیں تھا کون. کہتے ہیں کہ ایک بات, ہماری بات تو سن لی. جب بار بار کہا دیتا بیان کر, بڑے محمد نے کہا تعریف ہو محمد. بہت بڑی مسائل کی. محمد وہ جو بھائی ہے نا, اس نے کہا تعریف ہو محمد المصطفیٰ. اس نے سر سے پاؤں تک دیکھا, کہا کیا کہہ رہا ہے. تعریف محمد المصطفیٰ بالمدینہ. اس نے کہا چھوٹا بچہ, اور اس کی بات کہتا ہے کیسا نہ آئے.
وہ میں نبی جی، وہ میرا نبی ہے میں جانتا. پھر کہا اتعرف علی ابن ابی طالب، روتے بھی آئے میں تمہیں کہا روتے. کیف لا عارف ہوا امامی، بس جب کہا نا محمد کا امامی، چھوٹے نے کہا اتعرف مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل کو جانتا ہے؟ چیخ نکل گئے، کہتا نہ جانتا ہوں. دونوں نے کہا نحنو ابنان مسلم ابن عقیل. اللہ اکبر. جیسے پرندے کو گز لگتا ہے قدموں میں گر کے کہتا ہے مجھے معاف کر دینا، مجھے قدم نہیں. اجل کو اللہ اسی وقت نکال کے کپڑے دے کے کھانا کھلایا. ابھی بھیج کے بیٹے سے کہا پھر جا کے ان کو اسی دروازے سے قافلہ جاتا ہے. جب گیا نا قافلہ، ابھی ہے ہمارے 5 منٹ ہے ابھی، جب گیا تو قافلہ جا چکا تھا. اسے نہ پھر بچے گئے وہاں جو قافلہ موڑ کے پتہ نہیں کس راستے سے گیا. ساری رات کوفے کی گلیوں میں یہ شہزادے پھرتے. اجرکم اللہ. جب صبح ہوئی سورج نکلنے لگا، دیکھا کوئی جگہ چھپنے کی نہیں. ایک تالاب ہے، یہ تالاب حارث کے گھر کے سامنے تھا. وہاں گہرا درخت تھا، تالاب کے درخت پتے زیادہ ہوتے. یہ چاہے کہ اس پتوں میں چھپ کے بیٹھ گئے. قریب سے وہ پانی، اس کی کنیز، اس کی بیوی حارث کی بیوی مومنہ تھی. جو کنیز آئی نا پانی بھرنے، اس نے تو ایسے گھڑا ڈالا، دیکھا 2 عکس ہیں پانی میں. اب جو دیکھا کہ شہزادے کون ہو؟ ہائے انہیں فرمایا ہم یتیم مسلم. مسلم کے نام آیا نا، کہا جلدی آؤ میری جو مالکن ہے وہ مومنہ ہے، تمہیں مدینے بھی پہنچا دی تھی، حفاظت کرے گی. ان دونوں کو لے کے جب آئی نا، آ کے تعارف کرایا. وہ مومنہ قدموں میں گر کے جو نس کہے میں سناتا، چوم کے کہتی ہے بچانے کی میں بڑی کوشش کروں گی، اگر میں نہ بچا سکی جناب زہرا سے شکایت نہ. اللہ اکبر. کھانا کھلایا، اتنی صرف ہاتھ منہ دھلایا، زیادہ نہیں ہو سکتا، میں کپڑے بھی نہیں بدل سکتے. اتنا جلدی کمرے میں جا کے دونوں کو سلا دیا. حارث آیا رات کو، آ کے گر گیا، بیٹھ گیا. کہتا آج مسلم کے بیٹے نکل گئے ہیں، سارا دن دوڑائے، میرے 2 گھوڑے بھی مر گئے ہیں دوڑا وہ مجھے نہیں ملے. بیوی نے کہا تو کیا کرے گا یہ اتنی کو تگو دو کر کے؟ کہتا مجھے 2000 روپے ملیں گے. اسے دو کمینہ کتنے دن کھائے گا؟ جناب زہرا ناراض ہو جائے. کہتا نہیں جلدی کر روٹی دے کے کھایا نا. ادھر کھا کے یہ لیٹا ہی تھا، خواب میں جناب مسلم آئے، ابراہیم کا سر چوم کے کہتے گھبرا نہیں، کل تو میرے پاس آ جا. دونوں بھائی رونے لگ گئے نا. جب رونے کی آواز بلند ہوئی، کہتا کون ہے کمرے میں؟ انہوں نے کہا دوسرے گھر کے. میں کہتا نہیں، تالا توڑا اندر گیا. ہزاروں دفعہ سنتے ہیں، اندھیرے میں ایسے ہاتھ مار رہا ہے. کہوں تمہارا اگر جو رونا چاہتے ہیں، اس کے ہاتھ بچوں کے بالوں پہ پڑے. اس ملعون نے ایسے زور لگایا کہ بچوں کے پاؤں زمین سے جب بلند ہوئے تو اس نے بڑے کو ایسا تماچا مارا، جناب محمد کا منہ سے خون نکلنا شروع. تعارف کرایا مسلم کے بیٹے نے اتنا ظلم کیا، ظلم کر کے ستونوں سے باندھ کے پیدا کے لیٹ کیا. بیوی نے بہت سمجھایا، کہتے ہیں صبح سویرے ان دونوں شہزادوں کو لے کر آئے. جب آیا نا فرات پر، اس کی بیوی سامنے آئی، آلے رسول نے چھوڑ دیا، تلوار ماری، اسے قتل کیا. بیٹا آیا تلوار ماری، غلام آیا تلوار ماری. بہت پیدر ہے فرات کے کنارے. کہا بیٹو جلدی کرو، چولے اتار. میں کتنی بڑی بات کہہ ہے. انہوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی. اس ملعون نے کہا اچھا پڑھ لو اگر تمہیں فائدہ دیتی ہے. جب محمد ابھی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا، اس نے تلوار ماری، سر جدا کر کے سر دوبرے میں رکھا. جیسا جو اٹھا کے پانی میں تو پھینکا، پھینکا. چھوٹے نے کہا بھائی جانا نہیں، میں بھی آ رہا. اجرکم اللہ سے اس بچے کا بھی سر قلم کیا، دوبرے میں رکھ کے پھینکا. دونوں بھائی گلے میں باہر ڈال کے پانی میں چلے گئے. پانی بہ رہا ہے نا، مسیب کی طرف سے پانی آ رہا ہے.
کوفہ اور مسیب کا فاصلہ 65 میل. یہ پانی کے اندر چلتے چلتے صبح سویرے مسیب گئے ہوں گیا. جب پانی پہ تیرنے لگے نا، ایک کسان ایک پانی میں جائے ہوئے دریا کے کنارے فرات کے کھڑا تھا. کہتا ہے کہ مستور کی آواز آئی، کہاں کہاں رو، ہائے ہائے ہائے. کوئی رونے کی جگہ مقرر کر دے. جب یہ آواز بلند ہوئی، وہ کہتا میرے دل میں اتنا اس کا اثر ہوا، میں بھی رونے لگا. میں نے کہا بی بی آپ کون ہیں؟ فرمایا میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں. اے کسان، میرے ان 2 بچوں کو پکڑ کے دفن کر دے، میں تیری جنت کی ذمہ دار. جب وہ جاتا ہے نا پکڑنے جاتا ہے تو وہ بچے پانی میں چلے جاتے ہیں. جب کئی مرتبہ تو اس نے کہا بی بی پاک بچے مجھے پکڑا ہی نہیں دیتے. اب باپ فاطمہ پاک نے کہا بچوں یہ حارث نہیں، ہائے ہائے ہائے، ایک کے ہاتھ قریب ہو جاؤ، یہ تمہیں دفن کرنے والا ہے. میں کہوں گا شہزادو دفن ہو گئے ہو. کربلا کا مسافر حسین، اللہ جانے نہ تجھے کفن ملا نہ تو کفن ہوا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار جس کا قید کے اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. جو جو تمنائیں رکھتے ہیں فیض و منام فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء المؤمنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے. ابھی میرے بعد یہ نشست پہلی نشست ختم ہو گئی، دوسری نشست میرے بعد فوراً شروع ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یوم ایاک نعبد وایاک نستعین انعمت علیہم